بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرخان حصہ چہارم مکتوب نمبر 17 صفحہ نمبر 510 نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 798۔ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے دیکھا وہی اصحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مدارج نبوت صفحہ نمبر 52 حصہ دوم۔ دیکھا تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تھا، مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ ایمان کا دیکھنا شرط ہے، اور جو فنا ہے وہ سب کچھ ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ اور فنا بندہ محبت سے عشق سے ہوتا ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ حدیث نمبر 4938۔ فَيَحْتَحَا بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی اندھی آنکھوں کو کھولے گا جو راہ راست کو نہیں دیکھتے، اور ایسے کانوں کو کھولے گا جو حق بات نہیں سنتے، اور ایسے دلوں کو کھولے گا جو نہیں سمجھتے اور حقیقت حال کو نہیں پاتے۔ صحیح بخاری جلدوم کتاب التفسیر صفحہ نمبر 962۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تُعَامَ الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تُعَامَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ، کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھے اور کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے دل ہوں جن سے سمجھے، دل میں سمجھ ہوتی ہے، دماغ میں بوجھ ہوتی ہے، اور کان ہوں جن سے سنیں۔ بہرے کے سامنے خوبصورت آواز کی کیا قدر ہوتی ہے، اور یہ ظاہر آنکھ اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ پاک کے حسن کا دیدار مثال وصل اندھی آنکھوں کو نہیں کھلی آنکھوں کو عطا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے حسن میں جم اور ضم ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سلطان آباد کی طرف جی تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی اندھی آنکھوں کو کھولے گا جو راہ راست نہیں دیکھتے، ایسے کانوں کو کھولے گا جو حق بات نہیں سنتے، اور ایسے دلوں کو کھولے گا جو نہیں سمجھتے اور حقیقت حال کو نہیں پاتے۔ تو ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیوں نہ کریں کہ ہمارے دل کی آنکھ اور دل کے کان کھلے ہیں۔ یہ سب دولت کرم والے دل میں ہے، اور یہ دل بے دلوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ پھر اس دل پر اللہ پاک 360 مرتبہ اپنی نگاہ فرماتا ہے، اور یہ دل الستی کی مستی سے سرشار ہوتا ہے۔ یہ دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عطا ہوتا ہے، اور یہ دل ازل پر عطا ہوتا ہے، اور یہ قلب شہید ہے۔ اس شہید کا کفن کپڑے کا نہیں، اللہ پاک کے حسن کا ہے۔ اسی دل میں خیر اور شر نہیں ٹھہرتا۔ عطا کی مجھے عشق نے وہ غلامی، غلام ان کا ہوں بادشاہوں میں گم ہوں۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ۔ احسان اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس حال کو نہ پا سکو تو اللہ تعالیٰ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 272 حدیث نمبر 1۔ قلب الانسان بیت الرحمن، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے، اور عارفین کا قبلہ حقیقی کرم تو مومن کا دل ہے، اور عارفین کا قبلہ عارفین کا دین تصور شیخ ہے۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے عاشق شد جمال ذات را، او سید جملہ موجودات را۔ ہر وہ جو جمیل اور جمال ذات پر عاشق ہو وہی تمام موجودات کا سردار ہے۔
عاشق ہوا. جی ہر وہ جو جمیل اور جمال ذات پر عاشق ہوا وہی تمام موجودات کا سردار ہے. الف ولا کوتا ہوا نہیں لکھی غور لکھے گا نا. جی جمیل اللہ کا حسن ہے اور یہی حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنستا ہوا وصل ہو جاتا ہے. فنا فی الشیخ جو طالب ہویا مرشد وچ سمایا لا الہ دی مار بہاری الا اللہ گر آیا. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکا اس پر کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانائے دل. بنائے کعبہ خلیل ازرس دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرس. کعبے کی بنیاد حضرت خلیل علیہ السلام آزر کے بتیجے نے ڈالی اور دل کی بنیاد خود اللہ تعالی نے ڈالی. دل بدست آور کے حج اکبرس از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس. چہل مکتوب صفحہ نمبر 54. کسی نیک دل آدمی کا دل ہاتھ میں لانا خوش کرنا حج اکبر ہے اور کعبے کے 1000 طواف سے جو دل صاف ہوتا ہے وہ نیک آدمی کا دل خوش کرنے پر ہو جاتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 223 دفتر 2. اگر کوئی چاہتا ہے خدا کے ساتھ رہے تو وہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 113 دفتر اول. 100 سال کی بے ریا عبادت سے 1 ساعت اولیاء اللہ کی صحبت افضل ہے. چون شوی دور از اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 228 دفتر 2. یہ جماعت ہے. اگر اولیاء اللہ سے دور ہو گیا در حقیقت خدا سے دور ہو گیا. ترجمہ کا ورس بے پتہ ہے. جی میرا ترجمہ کا بالکل ورس پتہ. جی اگر اولیاء اللہ سے دور ہو گیا در حقیقت خدا سے دور ہو گیا. جو کچھ ہے تصور شیخ ہے. تصور شیخ سب عبادتوں سے افضل ہے اور تصور شیخ معراج کی عبادت ہے. تصور کن فیکون کی کنجی ہے جو طالب المولا بوقت ذکر فکر یعنی اپنے مرشد پاک کی صورت کا خیال دل میں جماتے ہیں. اسی تصور کی برکت سے ظاہر اور باطن نور ہو جائے گا اور خناس جل جائے گا. خناس خون میں تھا جب آپ تصور شیخ کرو گے. جگر پہلے خون بناتا تھا اب نور بنانا شروع کر دیا تو خناس نور سے جل گیا اور پورا وجود نور ہو گیا. تصور شیخ کی برکت سے بندے میں عاجزی پیدا ہو گئی اور عاجزی مقام مٹی ہے اور اللہ پاک نے اپنے آپ کو عاجزی میں رکھا ہوا ہے. اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو گیا یعنی رضی اللہ و رضوا عنہ. اللہ بندے سے راضی بندہ اللہ سے راضی. تصور کی برکت سے خناس جل گیا آگ تھا نور سے جل گیا اور نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن گیا اور نفس اتنا پاک صاف ہو گیا کہ اللہ پاک نے ستھرا کر دیا اور اللہ پاک کے حسن میں جم اور ضم ہو گیا. مسلم شریف کی حدیث میں ہے سفیان بن عبداللہ ثقافی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے. فرمایا آمنت باللہ کہہ اور قائم رہے. یہ تصور شیخ معراج کی عبادت ہے. کن فیکون کی کنجی ہے مواہد کا وظیفہ ہے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤ گے. پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکو نمبر 10 آیت نمبر 113. تصور شیخ مواہد کا عارفین کا دین ہے اور یہی موتو قبل ان تموتو مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے. یہ پل کا کردار مرشد پاک میں فنا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بقا ہو کر ذات تک رسائی ہو جاتی ہے. بعد میں صرف حسن ہی رہ جاتا ہے اور فہم رہ جاتا ہے. یہی مانوی موت ہے. یہ موت نہیں ملاقات دیدار وصال وصل ہے. یہ تصور شیخ ہے. یہ راز کھل جاتا ہے.
جے تو گم ہوئے وچیز دے چوڑ اپنی نشانی اے توحید محمد بخشا کون دے سے زبانی رحمت اللہ علیہ یہی مانوی موت ہے بلکہ حیاتی ہے تصور کی حقیقت گر تو جانے تصور رہبر مولا تو مانے نہ کر انکار اس سے یار جانی تصور مومن کی ہے نشانی تصور شیخ ہادی راہ خدا ہے تصور دافع رنجو بلا ہے تصور سے تو اڑ آسمان جائے اڑ جی تصور سے تو اڑ عثمان تصور سے تو اڑ آسمان جائے تصور سے مزہ ایمان پائے تصور نفس کو کشتہ بنائے تصور نفس کو مومن بنائے تصور بن نہیں یار کچھ بنتا تصور بن نہیں تصور بن نہیں انسان بنتا تصور بن نہیں یار کچھ بنتا تصور بن نہیں انسان بنتا تصور بنتا نہیں تصور قاعدہ ہے صوفیہ کا تصور مائدہ ہے اتقیاء کا تصور قاعدہ کلیر یارو سوا اس کے نہ اپنا مغز مارو تصور کا حکم قرآن میں آیا حدیثوں میں حکم صاف پایا تصور نفس کو مردہ بنائے تصور روح کو زندہ بنائے تصور زبان ہے معرفت کی تصور رہنما ہے معرفت کا تصور سے ملے محبت دائمی تصور سے ہوئے یہ نفس فانی مجاز سے حقیقت کی طرف جاوے حقیقت سے بقا کی طرف آوے بقا نفس مومن بنائے جی بقا پھر طرف حیرت کی لے جاوے تحیر اس کو پھر جل جلائے حدیث مبارک ہے تفکر ساعت خیر من عمل ثقلین ایک ساتھ کی فکر جو دو جہان کے عمل سے افضل ہے مدت بڑی نہیں عمل بڑا نہیں ایک ساعت بڑی ہے یہ ساعت محویت ہے یہ کرم مومن کا دل ہے اس محویت کے نشے میں الستی مستی میں دیدار وصال وصل ہوتا ہے یہ ساعت کرم مومن کا دل ہے محویت ہے تو عبادت سے عمل سے دیدار وصال وصل نہیں ہوا ایک ساعت سے محویت سے دیدار وصال وصل ہو گیا یہ ساعت یہ محویت تصور شیخ سے عطا ہوتی ہے مجاز حقیقت ہے باصفا کے لیے بتوں کو پوچھتا ہوں صرف خدا کے لیے صاف دلوں کے لیے مجاز عین حقیقت ہے حدیث قدسی شریف ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرتا یہ مصیبت نہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے اور نہ یہ تکلیف تھی کہ حضرت ذکری علیہ السلام آرے سے دو ٹکڑے کیے گئے بلکہ مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے سر توپی گئی ہے یعنی ہمیں زمین اور آسمان والوں سے مقدم رکھا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلها بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکو نمبر 5 آیت نمبر 58 اور یہ امانتیں ازل پر ملی ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اس کی شفاعت ہمارے دامن سے باندھی ہمیں اس میں رہ کر اس کے ساتھ جینا پڑتا ہے باقی جتنے انبیاء پر امتحان آئے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کامیاب ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے پھر مجرموں کا عذر کرنا پڑتا ہے اور کاملوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے کبھی ہمیں کعبہ قوسین اور ادنیٰ مقدر 2 کمان یا اس سے بھی قریب کی مسند پر بٹھاتے ہیں اور کبھی ابو جہل پر جفا دروازے پر پھینکتے ہیں
کبھی ہمیں شاہد و منیر کا لقب عنایت کرتے اور کبھی آسمانی خزانے ہمارے حجرے میں لا رکھتے ہیں، اور کبھی ایک جو کی خاطر ابو شعبہ کے اور کبھی ایک جو کی خاطر ابو شعبہ کے دروازے پر بیچتے ہیں، کبھی ہمارے نوکروں سے کسی کے ہاتھ سے چیز کھلواتے ہیں، اور کبھی ہمارے دانت نہ ایمان لانے والوں کے ہاتھ سے تڑواتے ہیں، اور کبھی جادوگر سودائی کہتے ہیں، کبھی جبرائیل علیہ السلام کو ہماری راکبداری کے لیے بیچتے ہیں، اور کبھی بغیر عہد نامے کے ہمیں مکہ میں آنے نہیں دیتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جہان والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہماری راہ بہت مصیبتوں کی بری ہوئی ہے۔ اگر تجھے اس راہ کا خیال ہے تو سر کو پاؤں بنا لے، سر کو جان سے جدا کر، اس واسطے کہ یہ راہ آسانی سے طے نہیں ہوتی۔ اس راستے میں گناہ کر کے رونا نہیں بلکہ نیکی کر کے رونا۔ یہ امانتیں سب سے بڑی پریشانی اور امتحان ہے۔ اللہ پاک سب جہانوں کے لیے رب العالمین ہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہماری بزرگی اور مرتبہ دوسروں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح تکلیف اور مصیبت بھی دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ جتنا امتحان بڑا ہوگا اتنی ہی سند بڑی ملے گی۔ یہ رشتہ خون کا نہیں، یہ رشتہ نور کا ہے، عشق کا رستہ ہے۔ ابو جہل چچا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بلکہ اسلام کے سردار تھے۔ مقام کس کا بلند ہوا؟ خون کا رشتہ کٹ جائے گا اور نور کا رشتہ قائم دائم رہے گا۔ ہمارا وہی خاندان ہے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ عزت تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے۔ جو عشق سے دور ہے وہ غم سے دور ہے۔ غم اور خوشی نزدیکیوں کے لیے ہے، باقی کچھ اللہ سے دنیا چاہتے ہیں، کچھ جنت چاہتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، حجاب ہیں۔ اور دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ دنیا خدا کی دشمن ہے، خدا کے دوستوں کی دشمن ہے، اور خدا کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ نمبر 1، خدا کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے دوستوں کو راستہ بلا دیتی ہے۔ نمبر 2، خدا کے دوستوں کی دشمن اس لیے ہے کہ ان کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے۔ نمبر 3، خدا کے دشمنوں کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو رتبے کی کمی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا۔ اللہ سے غافل ہونا کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا دولت کا نام نہیں، اللہ سے غافل ہونا دنیا ہے۔ اور جنت کے شوق میں مشغول ہو گیا تو یہ بھی حجاب ہے۔ تو تم دونوں سے فارغ ہو کر اللہ میں مشغول ہو جاؤ، اور یہی اخلاص ہے کہ تم اللہ سے اللہ ہی مانگو، پھر دنیا عقبہ تمہاری ہو جائے گی۔ تو نے دوست کی محبت کا دعویٰ کیا ہے اور آنکھ دوست کے غیر کی طرف لگائی ہوئی ہے۔ سچا عاشق وہی ہے کہ جس کی طرف دیکھیں سوائے معشوق کے اسے کوئی دکھائی نہ دے۔ جس کو بھی دیکھیں، جو کچھ بھی تو دیکھیں، اسی سے یہی خیال کر کے اور اسی کا مظہر ہے، اور ہر چیز میں اللہ ہے، غیر ہے ہی نہیں۔ یہ غیر اپنا خیال، اپنا گمان ہے، اس کو ہٹاؤ تو ہر طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ عاشق کے لیے معشوق ہی دین ایمان ہوتا ہے، تو کون اپنا دین کسی کو دیتا ہے؟ یار کے سوا سب کچھ کفر ہے۔ عاشقوں کے دین میں اور مذہب، حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے پسند ہے کہ دار میرے لیے اور میں دار کے لیے ہوں، اور پھر اس ہمتی کے سامنے سب امتحان گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور یہی تسلیم و رضا اور معرفت ہے۔ اور ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ شعوری طور پر اللہ کو دیکھ لیا، محبوب کی طرف سے تیر کو پھول سمجھنا، پھر گناہ کر کے رونا نہیں بلکہ نیکی کر کے رونا۔ ایک نیکی وہ ہے جو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو اللہ پاک سے نزدیک کر دیتا ہے۔ اور اس طرح ہے کہ جو نیکی کرے اس میں تکبر پیدا ہو جائے، یہ اللہ پاک سے دور ہو گیا۔ ایک گناہ ہے لیکن ابتدا میں گناہ ہے، بعد میں شرمندگی ہو گئی، ندامت ہو گئی، تو یہ گناہ بندے کو اللہ پاک سے نزدیک کر دیتا ہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تضارعا وخفية ودون الجهر من القول بالغداوة والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر آہوزاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہو جائیں، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی جو لوگ تصور شیخ کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف رکو نمبر 14 آیت نمبر 205 206۔ جو اپنے آپ سے غیب ہے وہ یار میں حاضر ہے، جو خود ہے وہ یار سے غیب ہے، یہی ہے وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یہ غیب اور حاضر بہت ہی کم لوگ ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، فرمایا نمبر 1 الشریعت و اقوالی، یعنی شریعت میرا قول ہے، طریقہ ذکر لسانی لکلکتن، زبان کا ذکر لکلکا ہے، اور سیری ناسوتی عالموں کی رائے استقامت ہے، اور یہ انصری ناسوتی واجب الوجود کی دائمی نماز ہے، یہ جلی ذکر ہے، زبان سے ہوتا ہے، ثواب 1000 درجے ہے، ذکر زبان پر ہو دل میں نہ ہو، یہ مقام ناسوت ہے، شریعت ہے اور نفس امارہ ہے، اس کا عنصر آگ ہے، روح فنا فی الشیخ ہے یعنی چمڑا ہے، اس تقوی کا تعلق ظاہر سے ہے، قول سے ہے، علم الیقین سے ہے، اور وجود سوئے ہوئے کی طرح، اور روح بھی سوئے ہوئے کی طرح۔ نمبر 2 والطریقت افعالی، یعنی طریقت میرا فعل ہے، طریقہ ذکر القلب الوسوسات، یعنی قلب کا ذکر خیال ہے، اور یہ ذکر سیری ملکوتی زاہدوں کی رائے استقامت ہے، خفی ذکر روح کا ذکر ہے، اس کا ثواب 2000 درجے ہے، یہ ممکن الوجود ملکوتی کی دائمی نماز ہے، ذکر زبان اور دل دونوں میں ہو، مگر دل کسی وقت غافل ہو جاتا ہے لیکن زبان جاری رہتی ہے، یہ مقام ملکوت ہے، نفس لوامہ ہے یعنی ملامت والا نفس ہے، اس کا عنصر ہوا خصلت خواہش ہے، طریقت ہے، روح کا مقام فنا فی الرسول ہے، یعنی گوش میں چلا گیا، اس کا تعلق ظاہر باطن کردار سے فعل سے ہے، یعنی عین الیقین سے ہے، وجود ذکر کرے، وجود بھی جاگتے کی طرح اور روح بھی جاگتے کی طرح، اور وجود پاک ہو گیا۔ نمبر 2 والحقیقت و احوالی، یعنی حقیقت میرا حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، طریقہ ذکر روحی مشاہدتن، یعنی ذکر روحی مشاہدہ ہوتا ہے، اور سیری جبروتی عاشقوں کی رائے استقامت ہے، اور ممتنع الوجود جبروتی نورانی مصالح کا معنی کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں سنت رسول، بیچ میں راتیں کرنے والا اس کو صالح کہتے ہیں، اس کو ایک ہاتھ میں قرآن پاک، ایک میں سنت رسول، بیچ میں راتیں کرنے والا وہ صالح کہتے ہیں، سال کو جو بتا رہے ہیں نا۔ آئیے نماز ہی دیدار وصال وصل ہے، مشاہدہ کرنا، حقیقت کا ذکر ثواب 3000 درجے ہے، ذکر زبان اور دل میں برابر ہو، یہ مقام جبروت ہے، عنصر پانی خصلت حسد ہے، حقیقت ہے یعنی ہڈی میں چلا گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، مقام نور مشاہدہ ہے، اس کا تعلق حق الیقین سے، نفس ملہمہ سے ہے، اس نفس میں الہام ہوتا ہے، یہ حال کا مقام ہے لیکن پہچان نہیں ہوتی۔ کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت موزہ ہے مجھے کب عام ہوتے ہیں، کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت موزہ ہے مجھے کب عام ہوتے ہیں۔ الہام یہ نبی کو ہوتا ہے، کرامت ولی کا ہوتا ہے، کرامت موزہ نبی کا ہوتا ہے، الہام موزہ یہ نبی کا ہوتا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے، علم و سمجھ میں نہ آئے اس کو موزہ کہتے ہیں نبی والا کو، اور جو علم و سمجھ میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں ولی والے کو، دونوں برحق، دونوں برحق۔ ذکر مقام ناسوت اور مقام ملکوت میں ہوتا ہے،
اس مقام پر تصور شیخ ہوتا ہے، یہ معرفت کا رہنما ہے۔ نمبر 4 والمعرفت سری، یعنی معرفت میرا راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ رأیت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو رب کے حسن سے پہچانا، یعنی امانت کا نور دیدار وصال وصل ہے۔ تصور شیخ معرفت کا رہنما ہے، دل سے پہچان کرو۔ ادب کا نام انسان ہے اور بندہ انسان بن گیا۔ ذکر سری معائنتن، ذکر سری معائنہ کرنا ہے، اور سری لاہوتی واصلوں کی راہ استقامت ہے، اور یہ عارف الوجود لاہوتی کی تصور شیخ دائمی نماز ہے۔ 10:30 بجے بجلی چلی جاتی ہے، پھر بعد میں جو گیس بھی چلا جاتا ہے، بجلی بھی چلی جاتی ہے، خیر خیری سے اگر یہ بند ہو گیا، نٹ بھی چلا جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر یہ سمجھو کہ خیر خرید ہے، لیکن یہ معاملہ ہو گیا۔ پہلے 11 بجے بجلی جاتا، جب روزہ شروع ہو گیا تو 10:30 بجے جانا شروع ہو گیا۔ چل یہ سہولت ہے قوم کو۔ اور یہ تصور شیخ عارفین اور مواحد کا دین ہے، اس کا ثواب 4000 درجے ہے۔ ذکر دل میں ہو اور زبان خاموش ہو، یہ 5 انفاظ ذکر مقام مٹی ہے، صفت عاجزی ہے، نفس مطمئنہ ہے، مقام لاہوت ہے، یہ معرفت ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ ہے، اور محویت تک رسائی ہو گئی، اور مغز پاک ہو گیا، مغز تک رسائی ہو گئی، دماغ تک رسائی ہو گئی، اس کا تعلق ذات سے ہے، اور حضوری اور اخلاص سے ہے۔ اخلاق ہے یعنی دیکھا اور نہ دیکھا ایک برابر ہے۔ یقین دل کے دروازے پر ہوتا ہے، اور اخلاص فقیری دل کے اندر ہوتی ہے۔ پورا وجود نور ہو گیا، اور اللہ پاک کے حسن میں جم اور ضم ہو گیا، یہ آخری غسل ہے۔ پھر بندہ پلیت نہیں ہوتا۔ پہلے ذکر سے کپڑے بدن پاک ہو گیا، دوسرے ذکر سے حواس خمسہ یعنی زبان، آنکھ، ناک، کان، پورا وجود اللہ پاک کے تابع ہو گیا، تیسرے ذکر سے دماغ میں اپنے محبوب کے سوا یعنی اللہ کے سوا غیر کا خیال نہ لائیں، چوتھے ذکر سے سالک کو اپنی عبادت پر ریاضت پر فخر نہ ہو، اور پاکی اللہ کے سوا غیر کا خیال نہ لائیں، اور چوتھے ذکر سے سالک کو اپنے عبادت پر ریاضت پر فخر نہ ہوا، اور پاکی یہ ہے کہ بخل، ریا، حسد وغیرہ دل سے صاف ہو جائیں، اور یار کے خیال میں خیال ہو جائے، یعنی جو کچھ کیا کچھ نہیں کیا، جو کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا۔ اس مقام پر ثواب 5000 درجے ہیں۔ نمبر 5 دیکھا نہ دیکھا، یعنی میو در میو، فنا در فنا، یہ سیرابی ہوتی ہے، بے خدا بے واصلوں کی رائے استقامت ہے۔ جی با خدا با واصلوں کی رائے استقامت ہے، اور یہ واحد الوجود جی اور یہ وحدت الوجود کی دائمی نماز ہے، اور نماز 5 وقت کی نہیں، ہر سانس کی نماز ہے، یہ قضا نہیں ہے، ادا ہے۔ پیر کی تعظیم و تکریم سالک کے لیے ضروری ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے پیر اس کا سبب ہے، اور اپنے پیر کا مطابقت قولن، فعلن، قلبن، حالن اور قلبن کرنی چاہیے۔ اصل ذکر وہ ہے جس کی زبان ذکر میں مشغول ہو، اور دل میں خدا کی طلب ہو، اور روح خدا کی تجلیات کو دیکھتی ہو، اور اس کا اندرونی راز ذکر کرنے والے کے ساتھ مدغم ہو جاتا ہے، تاکہ وہ کل منظورات کو سن سکے، اور اس کا ہر ذرہ منہ ہو جائے۔ جب دل ایک مرتبہ یا رب کہتا ہے تو 3,50,000 ذرے عبدی کا نعرہ مارتے ہیں، عبدی کا نعرہ اس کے ہر ذرے سے نکلتا ہے۔ دل یا رب کہتا